بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج ہم نے آپ کی اسلامیات کی بک شروع کی ہوئی ہے، اس میں آج ہم شروع کریں گے ایمانیات و عبادات، اور اول اس میں پڑھیں گے ایمانیات۔ ایمانیات میں سب سے پہلے ہے عقیدہ ختم نبوت، یعنی جو نبوت کے ختم ہونے کا جو عقیدہ ہے یا نظریہ ہے، اس کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب پڑھائی کرتے ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اسی لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کے اس بنیادی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ دیکھا بچوں، آپ کے سمجھ میں آیا کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ کہ حضور نبی اکرم خاتم النبی، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور وہی آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو قرآن پاک ہے وہ ہماری آخری کتاب ہے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت، یعنی نبوت ختم ہونے کا جو نظریہ ہے یا عقیدہ ہے، یا جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید میں مذکورہ بہت سی آیات سے ثابت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ترجمہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باور کروایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ تمہارے مردوں میں سے، یعنی اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور وہ مردوں میں سے اور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں کہ وہ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا نبی البعدی، ترجمہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری یہ ہے 3455 آیت 55 احادیث نمبر 3455 میں انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میں سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، اور مجھ پر ہی نبوت یا رسالت ختم ہو گئی ہے۔ پھر آگے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی خوبصورتی کا سامان کیا، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ یعنی اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء بھیجے، 1,00,000
1,33,000 غالباً انبیاء اور رسول بھیجے، اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو بہت خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچایا اور اس کی ایک عمارت کھڑی کر دی۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان پر یقین نہیں کیا، لیکن سب انبیاء اکرام نے، جتنے بھی انبیاء اکرام یا رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب نے آ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی کہ اللہ ایک ہے اور اسی کو آپ نے ماننا ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن تمام مذاہب کے لوگوں نے اس میں اپنے مذاہب میں رد و بدل کر دیا، اس کی کتابوں میں بھی اور اس کے جو احکامات تھے اور اس کی جو آیات تھی اس میں رد و بدل کر دیا، لیکن اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے سے روک دیا۔ تو جب اس کو جب تمام انبیاء اکرام نے ایک خوبصورت عمارت اپنا ایک اینٹ، یعنی اس میں اینٹ جو ہے وہ تمام انبیاء اکرام ہیں، اور انہوں نے آ کر ایک اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے اور اس کے وحدانیت کا درس دیتے ہوئے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کر دی اور اس میں ایک اینٹ رہنے دی۔ وہ اینٹ کون تھے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب انبیاء اکرام کو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی 1000 سال پہلے ہی بشارت دے دی تھی۔ اچھا، پھر آگے ہے عقیدہ ختم نبوت، مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ۔ ختم نبوت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے یا نظریہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی آپ جو کچھ قرآن مجید کا عملی نمونہ ہے، یعنی قرآن مجید میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اس لیے عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سنت نبوی کو محفوظ فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور سنت نبوی یعنی ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے حضور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو محفوظ فرما دیا۔ اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اور وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دیکھا بچوں، جو بھی حضور نبی اکرم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اس کو اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ اس کو اسلام سے خارج کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور جو بھی ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی اسلام کے جو مذہب اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی ان کی پیروی ہے، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی پچھلی تمام سیرتیں مسنوخ ہو گئیں، یعنی وہ ساری ضائع ہو گئیں، یعنی ان کو جو تھا
ان کو رد کر دیا گیا، جو ان کی جتنی بھی انہوں نے تعلیم دی تھی تمام انبیاء کرام نے، وہ ان کو رد کر دیا گیا۔ اب نجات کا واحد راستہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یعنی ان کی پیروی کرنا ہے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل ہے، یعنی ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ پھر آگے ہے کہ عقیدہ ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قسم کی مصلحت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، یعنی جنگ کی، یعنی ہر مصلحت کو کہ کوئی کیا کہے گا اور فلانا کیا کہے گا، کوئی فلانا گروہ کیا کہے گا اور فلانا گروہ کیا کہے گا، یعنی کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے، اس بات کو بلا کر انہوں نے جھوٹا دعویٰ کرنے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف کیا کیا، جنگ کی۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو سب سے پہلے جنگ لڑی گئی، اسے جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ یہ جنگ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعویٰ مدعی مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا، یعنی شکست کے لیے ایک لشکر تیار کیا، ایک فوج تیار کی۔ اسلامی فوج یمامہ پہنچی، جہاں براہ راست جنگ ہوئی، یعنی براہ راست یعنی آمنے سامنے جنگ ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے 21,000 آدمی مارے گئے، مسیلمہ کذاب قتل ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر کے 1200 مجاہدین شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ تھے۔ دیکھا بچوں، اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی تعداد 1200 ہے۔ تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو۔ یہ جنگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ عہد خلافت یعنی ان کی دور حکومت میں۔ اچھا، پھر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک امت مسلمہ نے تحفظ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اچھا، آگے ہے عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر طرح سے دفاع کیا جائے، اور اس کے عملی اظہار کے لیے ہم آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے پہنچانے کی کوشش نہ کرے، تو گویا وہ عقیدہ ختم نبوت کے تقاضے پر عمل نہیں کر رہا۔ دیکھا بچوں، یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور ہم پر یہ عائد ہے کہ ہم پر یہ سب سے بڑی ہماری کوتاہی ہے کہ ہمیں ایک بھی لفظ اگر اسلام کے بارے میں پتہ ہے تو وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے تو ہم عقیدہ ختم نبوت سے خارج ہیں۔ دین اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں
عقائد میں سے ایک ہے جن پر پورے عالم اسلام کا ہر زمانے میں اتفاق رہا ہے۔ اجتماعی عقائد یعنی اجتماعی عقائد جس پر تمام عقائد متفق ہوں۔ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی کم بیش 100 آیات اور رحمت عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ سے عقیدہ ثابت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھیں، پکا ایمان رکھیں اور اس عقیدے سے اپنی نسل نو کو، آنے والی نسل کو بھی روشناس کروائیں تاکہ دین کو آگے پہنچانے کا عمل جاری رہ سکے۔ یعنی اس کو ہم نے عقیدہ جو ختم نبوت ہے اس کو نہ صرف ہم نے اپنے تک محدود رکھنا ہے بلکہ آنے والی نسلوں تک، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو اس عقیدے کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ آگے مشق ہے۔ مشق میں سب سے پہلا سوال ہے درست دعا کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ تقدیر، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں اس کو۔ نبوت کے جھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا گیا، یمامہ کی طرف، یمن کی طرف، اور بدر کی طرف، شام کی طرف، یمامہ کی طرف۔ پھر اگلا ہے کہ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 1200، 1300، 1400 اور 1500، 1200۔ عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا ہے مسجد بنوانا، جہاد کرنا، صدقہ خیرات اور ہر طرح کا دفاع کرنا۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہمارے آج کے لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور جاتے بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر میرا آنے والا لیسن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔